بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. آئیے جماع اور بزرگوں اور دوستوں، ہر قسم کی تعریف اور توصیف، بڑائی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو ہمارا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ ہم کچھ نہیں تھے تو اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم بے سر و سامان تھے تو اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بے شمار انگنت وسائل اور ذرائع بخشے۔ ہم گمراہ تھے تو اس نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انگرت درود و سلام ہو اس آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہدایت کی روشنی پھیلائی اور حق کو باطل سے، نور کو تاریکی سے، ہدایت کو گمراہی سے اور غلط کو صحیح سے چھاپ کر نمایاں کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر مسلمان اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور اس پر پورا یقین سے رکھتا ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی وہ آخری کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو اپنی زندگی کے ہر طور پر اسی قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ قرآن کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف بھی ہے اور اس کے رسول کی طرف بھی۔ قرآن کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور قرآن کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اس لیے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، اس کے سینے میں قرآن کی محبت ضرور ہوگی، لیکن جو سینہ قرآن کی محبت سے خالی ہوگا وہ سینہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھی خالی ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج ہم ہر جانب سے، ہر چوطرفہ سے ذلت و رسوائی سے دوچار ہیں۔ یہ رسوائیاں، یہ بربادیاں اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آج جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور ازواج مطہرات کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ ہمارے پڑوس ملک ہندوستان میں نہ صرف ہماری تہذیب، ہماری زبان، ہمارے تعلیمی ادارے، ہماری پرسنل لائف، ہماری عبادت گاہیں ہی نہیں بلکہ ہمارا وجود اور ہماری بقا بھی خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ اور تمام حوالہ کیا اگر اس کا اثر دیکھا جائے، اس کا جڑ دیکھا جائے تو صرف اور صرف ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آج کے مسلمان قرآن کریم کی تعلیمات کو چھوڑ دیے ہیں، اس کو پس پش ڈال دیے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا غور فرمائیے کہ آم کی ڈالی میں ایک آم کا پھل لگا ہوا ہے، اچانک سے وہ پھل ٹوٹتا ہے تو زمین پر گر پڑتا ہے۔ آخر کیوں؟ اسے آسمان اپنی طرف کیوں نہیں کھینچ لیتی ہے؟ اسے زمین اپنی طرف کیوں کھینچ لیتی ہے؟ اس لیے کہ کائنات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو چیز اپنے اثر کو چھوڑ دیتی ہے، جو چیز اپنے بنیاد کو چھوڑ دیتی ہے، وہ عروج پر نہیں، وہ پستی میں جا گرتی ہے، اسے عزت نہیں بلکہ اسے ذلت نصیب ہوتی ہے۔
مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے کیا خوب کہا ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے کو دکھایا ہوتا. میرے بھائیوں، قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن خود اپنا تعارف کرا رہا ہے. یہ قرآن چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن اس راستے پر چلاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں اقوم کا لفظ استعمال کیا جس کا مطلب ہوتا ہے بالکل سیدھا، جس میں ٹیڑھے پن کا کوئی گنجائش نہ ہو، جس پر چل کر انسان اپنی منزل تک آسانی سے پہنچ جائے، جس پر بھٹکنے کی کوئی گنجائش نہ ہو. میرے بھائیوں، جس طرح ایک کمسن بچہ اپنی بات کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے تاکہ راستے کی ٹھوکر سے وہ محفوظ رہے، منزل تک آسانی سے پہنچ جائے، بالکل ٹھیک اسی طرح یہ قرآن اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے کہ تم میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، میں تمہیں راستے کی ٹھوکروں سے بھی بچاؤں گا اور تمہاری منزل تک بھی پہنچاؤں گا. میرے بھائیوں، لیکن مسلمانوں کی حالت زار قرآن کریم کو پاک محل دیے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم دل شکستہ نہ کرو، تم غم نہ کرو، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی ہمیشہ کامیاب رہو گے. ان کنتم مؤمنین، اللہ رب العالمین نے شرط لگا دی ہے کہ اگر تم کامیاب رہو گے، اگر تم مومن رہو گے تو ہی تم کامیاب رہو گے. میرے بھائیوں، آج اس دنیا کے اندر ہر شخص بہت مختلف حادثات سے دوچار ہوتا رہتا ہے. کبھی امیری ہے تو کبھی غریبی ہے، کبھی عروج ہے تو کبھی زوال کے دور سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی عزت ہے تو کبھی ذلت سے سامنا پیش آتا ہے، کبھی خوشحالی ہے تو کبھی بدحالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ مسلمان کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی رسوا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی حفاظت، مسلمانوں کی تحفظ، ان کی سلامتی اور سالمیت، ان کی بقا، ان کی فلاح و محفوظیت کی ضمانت لی ہے، مگر ایمان کی شرط کے ساتھ. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہے تبھی اللہ رب العالمین تمہیں ہمیشہ فتح یاب کرے گا. اگر تم مومن رہے تبھی اللہ رب العالمین تمہیں تمام قوموں پر غالب کرے گا. میرے بھائیوں، آج کے اس دور میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی سہولتیں دے رکھی ہے، ہمیں اللہ رب العالمین نے اتنی سہولتیں دے رکھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو یاد کر سکیں، قرآن کریم اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزار سکیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی بشر کر سکیں. لیکن ہماری ناشکری، اس کے باوجود ہماری ناشکری، دین سے دوری، قرآن و سنت سے دوری، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت، توحید سے بغاوت، قرآن اور سنت سے بغاوت کا عالم یہ ہے کہ نہ ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں، نہ زکات کا اہتمام کرتے ہیں، نہ ہم کتاب و سنت کے پیروی کا اہتمام کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو اسلامی تربیت کرتے ہیں، نہ ہم مساجد کو آباد کرتے ہیں، اور نہ ہی قرآن و سنت کی روشنی پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے مطابق ہمارے اوپر کوئی مصیبت ڈالتا ہے، کوئی پریشانی ہمیں لاحق ہوتی ہے، کسی طور سے ہمیں ستایا جاتا ہے، ہمارے اوپر ظلم و جور کیا جاتا ہے، تو ہم بلبلا میں رہتے ہیں. ہم مسلمان جو اب تک اللہ رب العالمین کی نہیں بن سکے، ہم مسلمان جو اب تک اللہ رب العالمین کے احکام پر نہ چل سکے، ہم مسلمان جو اب تک قرآن و حدیث کی روشنی کو تاک کر کیے ہوئے ہیں، ہم مسلمان جو اپنی حقیقی مقصد، جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، جس مقصد کے لیے اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمارا وجود بخشا، ہم اس مقصد کو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، ہم اس کو نہیں ملا سکے. ہم اللہ رب العالمین کی اس آیت کریمہ کو جانتے ہوئے بھی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، زکات ادا کرنے والے ہوں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے خوف رکھنے والے نہ ہوں. یقیناً یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی جنت کے راہی ہیں. میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کی جاننے کے باوجود مسلمان مسجدوں کو آباد نہیں کرتا ہے، مسجدیں مسلیان سے خالی رہتی ہے، نمازیوں سے خالی رہتی ہے. اس کے بعد جب اللہ رب العالمین لوگوں کو کھینچتا ہے تو مسلمان پھر ملا ہوتے ہیں، درد کا اظہار کرتے
کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے اوپر کون سی مصیبت ڈال دیا ہے, کن لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے. ہر جہاد جانے سے اس کو ستانے کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے. ایسی صورت میں وہ الٹا چوٹ کو حال پر آ کے غلطی خود کرے اور الزام کسی دوسرے پر لگائے, یہی والی کہاوت دیتا ہے. میرے بھائیوں, یہ مسلمان قرآن اور یہ تمام کے تمام خرافات جو ہوتی ہے یہ مسلمانوں کے ذہن میں بھرتی ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں ذہن جیسی نعمت سے نوازا ہے. اسی ذہن کی بنا پر, اسی دماغ کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, ہمیں سب سے اعلیٰ فرشتوں سے بھی افضل بنایا ہے. لیکن یہ انسان اتنا گرا ہوا ہے, اتنا گرا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آگے چل کر یہی بتا رہا ہے کہ انسان جانوروں سے نکلتا ہے. کیوں اللہ رب العالمین نے انسان کو جسے اشرف المخلوقات بتایا, جسے فرشتوں سے بھی افضل بتایا, اسے جانوروں سے کم کر کیوں بنا دیا؟ اس لیے کہ اس انسان کے پاس دماغ ہے جس کے ذریعے سے یہ غلط اور صحیح میں تمیز پیدا کر سکتا ہے, حلال اور حرام میں تفریق پیدا کر سکتا ہے. لیکن یہ انسان اتنا گرا ہوا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بت کو بناتا ہے, اپنے ہاتھوں سے مردے کو قبر میں دفن کرتا ہے اور اسی کو اپنا حاجت روا اور غصہ سمجھ لیتا ہے, اسی کو اپنا داتا, اس کے لیے نظر و نیاز کرتا ہے, اس کے لیے طواف کرتا ہے, وہ ساری عبادتیں اس کے لیے کرتا ہے جو ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم کل انعام بل ہوا اعظم, یہ انسان جانوروں کے مانند ہے بلکہ جانوروں سے بھی کمتر ہے. اس لیے کہ جانور کے پاس دماغ نہیں ہے. جانوروں کو اللہ رب العالمین نے دماغ نہیں دیا ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح غلط تفریق نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے پاس وہ دماغ ہے جس کے ذریعے سے ہم صحیح اور غلط, حلال اور حرام میں تفریق پیدا کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود انسان بہت دور کی گمراہیوں میں ہے. میرے بھائیوں, یہ دماغ جس کے اندر قرآن اور سنت کے خلاف بغاوت پیدا کر کے مسلمان گڑبڑی پیدا کر لیا ہے, وہ دماغ جسے اللہ رب العالمین نے قرآن اور سنت کے مطالعے کے لیے دیا تھا, سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے دیا تھا, وہ دماغ جسے اللہ رب العالمین نے ضلالتوں اور گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کے لیے اور اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے, آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے دیا تھا, اسی دماغ کے اندر آج طرح طرح کے خرافات سوچ سوچ کر انسان نہ جانے کون کون سے الزامات دوسرے پر ٹھوکتا ہے. میرے بھائیوں, جبکہ اللہ رب العالمین نے صاف واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے, ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے, کبھی دشمنوں کے طور سے آزمائیں گے تو کبھی بھوک اور پیاس سے ذریعہ آزمائیں گے, کبھی مال و جان اور فروغ میں کمی کر کے آزمائیں گے. اور جو لوگ ان مصیبتوں پر, ان پریشانیوں کے وقت صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہے, اسی کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف دوبارہ لوٹ کر جانا ہے, اللہ رب العالمین کہتا ہے ایک بشارت دے دو, خوشخبری دے دو ایسے لوگوں کو, یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں, یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ صاف واضح کر دیا ہے کہ ہم لوگوں کو آزمائیں گے, دشمن کے خوف سے تو کبھی بھوک و پیاس کے ذریعہ سے, یعنی ساری کی ساری آزمائشیں تمہارے اوپر اتاری جائیں گی. اور ایسے حالات پر, ایسے موقع پر جو لوگ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان آزمائشوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں, جھانکتے ہیں اپنے گریبانوں میں, دیکھتے ہیں کہ کتنے حد تک وہ لوگ اسلامی تقاضوں کو مکمل کر رہے ہیں, کس حد تک اسلام اور اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہے, کہاں کہاں اسلامی روش کو اختیار کیا, سنت رسول کو اختیار کیا, اور اس کو سمجھنے کے لیے, اس پر غور و فکر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں دل اور دماغ جیسی نعمت عطا فرمائی ہے. لیکن بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ انسان کو اگر جھوٹ بول کر کسی کو پھنسانا ہو, جھوٹ بول کر کسی کو بدنام کرنا ہو, سود کھانا ہو, چغلخوری کرنا ہو, حلال اور حرام میں تفریق کیے بغیر مال کو سمیٹنا ہو, دوسرے کے جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنا ہو, تو مسلمان کو
آتے ہیں. یہ ایسے کام کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر شیطان کو بھی شرم آ جائے. میرے بھائیوں، دنیا کے اندر وہ تمام خرافات جو پائی جاتی ہیں، ہمارے بچے اور بچیاں انہیں دوسرے قوموں کے بالمقابل اپنانے میں سب سے پہلے نظر آتے ہیں. ایسے حالات میں، ایسے صورت میں مسلمان اللہ رب العالمین سے کس خیر کی امید رکھے ہوئے ہیں؟ وہ کن چیزوں کا منتظر ہے؟ کس طرح اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے عزت و وقار کا وعدہ کیا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کے اندر کہیں یہ فرمایا ہے کہ تم میری نافرمانی کرو میں تمہیں عزت و سربلندی عطا کروں گا؟ کیا اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ میرے نبی کی پیروی کو چھوڑ دو میں تمہیں جنت عطا کروں گا؟ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کے اندر کہیں نہیں فرمایا ہے. اللہ رب العالمین فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کہ تم دل شکستہ نہ بنو، تم غم نہ کرو، تم ہی سربلند رہو گے ان کنتم مومنین. شرط لگا دی اللہ رب العالمین کہ اگر تم ایمان والے رہے، اگر تم مومن رہے، تب تمہیں سربلندی نوازا جائے گا، تب تمہیں فلاح و بہبودی سے امتناع کیا جائے گا. میرے بھائیوں، عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے جس کے لیے شرط لگائی گئی تھی. مثال کے طور پہ کہا جائے، آپ سے کہا جائے کہ اگر آپ ٹرین پر سوار ہوگے تو اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹرین پہ سوار ہونا، سفر کرنے کے لیے یہ شرط ہے. اگر ٹرین پر سوار نہیں ہوگے تو وہی اسٹیشن پر پڑے رہ جاؤ گے. اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن تھے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم مومن بن کر رہو گے تو دنیا کی تمام قوموں پر تم بھاری پڑو گے، تمہیں عزت و وقار ملے گا، دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہیں اپنا کھلونا نہیں بنا سکتی. میرے بھائیوں، یہ ایمان ہی کی طاقت تھی. میرے بھائیوں، یہ ایمان ہی کی طاقت تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس 313 کو 1000 پہ غالب کر دیا. اللہ رب العالمین نے غزوہ خندق کے موقع پر اللہ رب العالمین نے اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 اور کافروں کی تعداد 10,000 تھی. اللہ رب العالمین نے کافروں کو مغلوب کیا اسی ایمان کی وجہ سے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے بہت سارے قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پر ایمان والوں سے اس کا وعدہ فرمایا ہے. فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے. اور آگے فرمایا سورہ اعراف کے اندر کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة. اور بشارت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، نیک عمل کیے، تقوی کا رشد اختیار کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. دنیا اور آخرت دونوں ہی زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہے. اللہ رب العالمین نے مومنین کے لیے وعدہ فرمایا ہے. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ رب العالمین مومنوں کے لیے وعدہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اور ایمان لا کر عمل صالح عطا کیے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ رب العالمین کا وعدہ یہ ہے کہ وہ تم کو اس زمین کا خلیفہ بنائے گا، تم کو اس زمین کی سرداری عطا کرے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے. وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور اللہ رب العالمین تمہارے اس دین کو جو اللہ رب العالمین نے تمہارے حق میں پسند کیا ہے اس کو مضبوط بنیاد پر قائم کر دے گا اور حالت خوف کو امن سے بدل دے گا. اور آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہ اگر یہ گاؤں والے، اگر یہ بستی کے لوگ ایمان لاتے تو آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے. اور آگے فرمایا سورہ منافقون کے اندر کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت تو اللہ ہے اور
اور رسول اور اس کے مومن بندوں کے لیے. اور آگے فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اپنے رسولوں اور مومنین بندوں کی مدد تو کرتا ہی کرتا ہے، اس روز بھی مدد کرے گا جس روز گواہ قائم ہوں گے، یعنی قیامت کے دن، جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی ہی پڑی ہوگی. اس دن اللہ رب العالمین جس کا ساتھی ہو اس کا کیا کہنا. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ جگہ جگہ ذکر کیا ہے. انہی میں سے ایک واقعہ فرعون اور اس کے جادوگروں کا بھی واقعہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے ایک دن طے کیا، تاریخ مقرر کی، اور لوگ اس دلچسپ مقابلے کو دیکھنے کے لیے فرعون کے دربار میں جمع ہوئے. اب مقابلہ شروع ہونے سے پہلے جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ انا لنا لاجرا انا كنا نحن الغالبین، کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام سے جیت گئے، اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کو مغلوب کر دیے تو کیا ہمیں اجرت ملے گی؟ فرعون نے کہا نعم وانکم لمن المقربین، ہاں تمہیں اجرت ملے گی، اور صرف اجرت ہی نہیں ملے گی بلکہ تم ہمارے مقرب ترین قریب ترین لوگوں میں شمار کی جاؤ گے. مقابلہ شروع ہوتا ہے. ایک روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جادوگروں کی تعداد 70,000 تھی. ان لوگوں نے اپنی رسیاں میدان میں پھینکی تو صاف دیکھنے والوں کی نگاہ میں صاف نظر آنے لگے. اللہ رب العالمین کا اشارہ ہوا ان القی عصاک، اے موسیٰ اپنا سا پھینکو، اپنا لاٹھی پھینکو. عصا پھینکنا تھا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، آن فان میں سارے سانپوں کو نکلتا چلا گیا. جب جادوگروں نے یہ ماجرا دیکھا تو سمجھ گئے، وہ جادوگر تھے، جادو کو پہچانتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے. فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون، کہ میں ایمان لاتا ہوں رب العالمین پر، اس رب پر جسے موسیٰ اور ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. یہاں پر جادوگروں نے وضاحت کر دی موسیٰ اور ہارون کا نام لے کر، کیونکہ فرعون اس وقت اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا. جادوگروں نے رب کا نام اس لیے لیا موسیٰ اور ہارون کے ساتھ تاکہ فرعون یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہم لوگ فرعون کا سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ اسے واضح ہو جائے کہ ہم اس کی نہیں بلکہ اس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جو اکیلا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. جب فرعون نے یہ ماجرا دیکھا کہ پاسا پلٹ گیا تو اس نے جادوگروں کو دھمکی دی، کہا آمنتم بہ قبل ان آذان لکم، کہ تم لوگ ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، یعنی میری اجازت دینے سے پہلے ہی ایمان لے آئے ہو. تو جادوگروں نے کہا. اس کے بعد فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی انہیں سزا دینے کے لیے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پیر کو مختلف سمتوں میں کٹوا دوں گا، یعنی تمہارے دائیں ہاتھ اور بائیں پیر کو، یا بائیں ہاتھ اور دائیں پیر کو کٹوا دوں گا اور پھر تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا. اس لرزا دینے والے دھمکی کو سننے کے بعد جادوگر نے جو فرعون سے کہا وہ بہت ہی قابل غور ہے. انہوں نے کہا کہ اے فرعون، اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اگر تو ہمیں مارنا چاہتا ہے تو مار دے، تو زیادہ سے زیادہ صرف اسی دنیاوی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے. ذرا غور کیجیے مسلمانوں، یہی جادوگر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے فرعون سے خوشامدانہ باتیں کر رہے تھے، مارے نیاز مندی کے فرعون کے آگے اور پیچھے چل رہے تھے، ایمان کی طاقت اور دولت نے انہیں اس قدر طاقتور بنا دیا کہ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق سے متزلزل ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ایمان کیا ہے؟ یہ کون سی طاقت ہے؟ میرے بھائیوں، یہ ایمان کا تعلق اسلام کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے بیج کا تعلق پودے کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح بنیاد کی تعلق عمارت کے ساتھ ہوتی ہے، جس طرح بغیر جڑ کے کوئی پودا ہرا نہیں رہ سکتا، جس طرح بغیر بنیاد کی کوئی عمارت کھڑی نہیں کی جا سکتی، اسی طرح ایمان کے بغیر کوئی بھی حسن عمل، کوئی بھی نیکی قبول نہیں کی جا سکتی. میرے بھائیوں،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی آواز بلند کی، دنیا والوں کو نیکی اور حسن کا پیغام دیا، تو عرب کا بچہ آپ کی مخالفت کے لیے کھڑا ہوا۔ غیر تو غیر تھے، تو آپ کے گھر اور خاندان والے بھی آپ کی جانی دشمن بن گئے، اور جو لوگ اسلام قبول کے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ چاروں طرف یہ شور و غل تھا کہ اس آواز کو مٹا دو، اس تحریک کو مٹا دو، اس آواز کو دبا دو، اس کے بانی اور اس کے ساتھیوں کو نیست و نابود کر دو۔ اور صرف شور و غل ہی نہیں تھا، بلکہ دن اور رات نہایت سرگرمی کے ساتھ اس پر عمل کیا جا رہا تھا میرے بھائیوں۔ اور یہ ہنگامہ، یہ ظلم و ستم صرف اور صرف ایک بنیاد پر تھی، وہ تھی کہ کفار و مشرکین کی طاقت زیادہ تھی، کفار و مشرکین کے پاس مادی وسائل اور طاقت تھے، اس کے برخلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کمزور تھے، غریب تھے، تعداد میں بھی ان سے کم تھے۔ کفار و مشرکین اپنی دنیاوی طاقت کے گھمنڈ میں یہ کہتے تھے کہ ہم اسلام کو دنیا ہی سے مٹا دیں گے، صفحے ہستے سے مٹا دیں گے، اور ادھر اللہ رب العالمین کا اپنے مومن بندوں سے یہ وعدہ رہا کہ اسلام تمام ادیانوں پر، دنیا کے تمام دینوں پر چھا جائے گا، اور مخالفین اسلام چورا چورا، پاس پاس، بتر بتر ہو کر رہ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے پاس کوئی مادی طاقت نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین کے اس وعدے پر انہیں کامل یقین تھا، پورا ایمان اور پختہ بھروسہ تھا، ان کے دماغ کے گوشہ گوشہ میں یہ حقیقت رچی اور بسی ہوئی تھی کہ بہت جلد وہ دن آئے گا، بہت جلد وہ دن آئے گا جب اسلام پوری دنیا پر چھا جائے گا، تمام ادیانوں پر چھا جائے گا، اور مخالفین اسلام اور مسلمانوں کی فتح کا لہنگا پوری دنیا میں گزرا ہوگا۔ اسی لیے وہ بھپڑے ہوئے شیر کی طرح رہتے تھے، اپنے سے 10 بڑی فوجوں سے ٹکرا جاتے تھے، اور جب ان پر حملہ ہوتا تو اپنی جگہ ہی چٹان کی طرح کھڑے رہتے تھے۔ ان کے ایمان کو دیکھ کر اللہ رب العالمین آسمان سے مدد نازل فرماتا، اور کچھ ہی چند ہی سالوں کے اندر وہ پوری دنیا میں سیلاب کی طرح پھیلتے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کا وہی حال ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ ایک طرف مسلمان ہے تو دوسری طرف دنیا کی تمام قومیں۔ پہلے مقابلہ کا میدان صرف عرب کا ریگستان تھا، آج پوری زمین حق و باطل کا مقابلہ گائے ہے۔ دنیا کی تمام قومیں یہ چاہتی ہیں کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، اس کو صفحے ہستے سے مٹا دیا جائے، اس کے نام لیواؤں پر زندگی تک کر دی جائے۔ ایسی حالات میں جب مسلمان اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں نا امیدی چھا جاتی ہے، ان کے دلوں میں نا امیدی چھا جاتی ہے، اس لیے کہ ان کی نگاہ میں ان کی تعداد بہت کم ہے، ان کے پاس کوئی مادی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ یہ دین اللہ رب العالمین کا دین ہے، یہ اسلام اللہ کا دین ہے، جس کی ترقی نہ تو بڑی بڑی فوجوں سے ہوئی ہے، نہ زیادہ مال و زر سے، بلکہ آسمانی تائید اور غیبی مدد سے ہوئی ہے۔ اس لحاظ ضرورت ہے کہ ہم ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین پر اللہ رب العالمین پر ایمان اور یقین کے ساتھ اسلام پر ثابت قدم ہو جائے۔ اس کا نتیجہ ہوگا کہ جو لوگ ہمیں صفحے ہستے سے مٹا دینا چاہتے ہیں، جو لوگ ہمیں پھلتا اور پھولتا نہیں دیکھ سکتے، جو لوگ ہمارے ملک کو اندلس بنا دینے کی تیاریوں میں مشغول ہیں، وہ منہ کی کھائیں گے، ذلت و ناکامی ان کا مقدر ہوگا، قدرت کی ایسی مار پڑے گی کہ ہم خود حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے اللہ کا یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم دل شکستہ نہ بنو، تم غم نہ کرو، تم ہی سربلند رہو گے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ آخر میں دعا ہے کہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اسلام پر ثابت قدم رکھے اور اسلام میں آنے والے تمام دشواریوں کو آسان فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں کی زندگیوں میں ہمیں کامیابی سے انقرار کرے۔ آمین۔ بارک اللہ ولکم فی القرآن الکریم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى زوال ملك رؤوف رحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده